پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، آج بڑا اہم موضوع ہے۔ اچھا، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو بہت ہی خاص چیزیں ہیں اس کی طرف بھی ہماری عوام جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی۔ جو آج بات کریں گے وہ ہے اسکول کے بچوں کا مستقبل۔ آپ کو پتہ ہے بچے قوم کا سرمایہ ہے، مگر آج کل پاکستان میں بچوں کے ساتھ بہت ہی تکلیف دہ حالات پیش آئے ہوئے ہیں۔ جو ٹیچر ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور ساتھ ہی کچھ ٹیچر جیلوں میں ہیں، بچے جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب پنجاب میں چل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک عام جو مزدور ہے وہ کس طرح اپنے بچے کو اسکول بھیجے گا؟ 3,000 5,000 فیسیں کہاں سے دے گا؟ اس کی اتنی انکم نہیں ہوگی، وہ بجلی کا بل دے گا، بچے کی فیس دے گا، کیا کرے گا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ آج جو حکمران ہے، میں نے اپنے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا، ان کے تو بچے جو ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں، ان کے پاس تو حرام کے پیسے ہیں، یا امیر لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی حلال کے بھی ہیں۔ بات کرتے ہیں جو عام شہری ہے اس کی بات۔ تو جناب، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بچے اسکولوں میں نہیں ماں باپ بھیجیں گے، پھر آپ نے دیکھا کوئی سائیکلوں کی دکان پہ آپ کو بچہ نظر آئے گا، کوئی اور کسی جگہ پہ نظر آئے گا مزدوری کرتا، کوئی بسوں پہ کوئی چیزیں بیچ رہا ہوگا، کوئی ٹرکوں پہ چیزیں بیچ رہا ہوگا۔ بے شمار بچے جو ہیں آپ نے دیکھے سڑکوں پہ، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ کر سسٹم کو پھر چلاتے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا ہمارے جنرل ہیں یا کرنل ہیں یا دوسرے ہیں ہمارے جج، یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جاہل کی جاہل رہے، ان میں شعور جو ہے وہ نہ آئے، ان کو عقل نہ آ جائے، ان کو سمجھ نہ آ جائے، ان کو معاشرے میں رہنا بس ایسے ہی ہو کہ یہ وہ جس طرح کہتے نہیں کہ پیا پھیرا یہ دنیا وہ والا صاف بس ہو جائے۔ میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا کون مستقبل جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کون سوچ رہا ہے؟ کوئی بندہ اس طرح توجہ نہیں دے رہا۔ آپ کے عدالتوں کی اگر بات کر لیں، ان کو ان حرام خور سیاستدانوں سے فرصت نہیں ہے۔ ان حرام خور سیاستدانوں کے اتنے کیس ہیں ان کے پاس، اگر ان کے نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کے ہے، جس طرح عمران خان نے جن کے اوپر جعلی کیس بنائے ہوئے، ان کی صبح شام جھوٹ فریب دھوکہ۔ اب یہ جو جج ہے آپ کا حرام خور ہے، چیف جسٹس جو ہائی کورٹ اسلام آباد کا ہے، اسی نے یہ فیصلہ 2020 میں دیا تھا اور اس کے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری آرڈر جاری کیے تھے۔ آج وہی دیکھ لیں آپ، یہ لوگ آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بس لائنوں میں لگے رہیں، کبھی کوئی روٹی کی لائن میں لگا رہے، کوئی مانگنے لگ جائے، کوئی کچھ کرنے لگ جائے، اور ان کو نہ کوئی تعلیم ملے۔ پہلے بھی کوئی سرکاری اسکولوں میں اتنی اچھی تعلیم تو مل نہیں رہی تھی، لیکن تعلیم تو انہوں نے دینی ہے، پرائیویٹ بھی کر دیں تو جو فیسیں ہیں وہ وصول کریں گے۔ یہ سٹارٹ ہے، سال بعد کہیں گے مہنگائی ہوگی، اب اس کی اتنی فیس کر دو، پھر کئی بچے ہوگے بیچارے نہیں پڑھ سکیں گے، ماں باپ نہیں پڑھائیں گے، تو نہ ہمارے کسی اور کو فکر ہے، نہ وہاں کے سیاستدانوں کو۔ اب جو ایک نیا پتہ کھیلا گیا ہے کہ یہ ساری گیم ابھی بریک کی ہوئی ہے، نواز شریف آئے گا تو وہ اعلان کرے گا، کچھ لوگ اس سے میٹنگ کریں گے، اور یہ جو ٹیچروں والا مسئلہ ہے وہ پھر نواز شریف حل کرے گا، تو لوگ جو ہے وہ پھر نواز شریف کو کہیں گے کہ بلے بلے بلے، ٹیچر کہیں گے بلے بلے بلے۔ سیاسی گیم، اسکول پتہ نہیں بند ہے پنجاب میں، مگر یہ سیاسی پتے آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں۔ آپ کے جو قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ تو یہی ہے قوم کا۔ اگر میرے سے پوچھے، یہ جو نواز شریف ہے ان کے بچے ہی ہیں قوم کا سرمایہ، باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ جس طرح عام شہری وہاں پہ جو زندگی گزارتے ہیں، ان کی جو زندگی ہے، جو ان کے حالات ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھا
کہ جو بچے ہیں بیچارے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے باپ جو ہے وہ بیمار ہے، فوت ہو گیا ہے، ماں بیمار ہے، خواتین ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ بچیاں بھی ساتھ لے جاتی ہیں، آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، وہ بچیاں اسکول نہیں جا سکتی، 8 سال کی یا 10 سال کی یا 15 سال کی، وہ وحشی درندے جو بھی کسی کے کو قابو آ جائے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ابھی بھی کل بھی ایک کیس ہوا ہے، تو وہ بھی 2 بھائیوں کو گرفتار کیا، ملازمہ تھی، اس کو مار دیا، پہلے زیادتی کی پھر مار دیا اور پھر پولیس نے پکڑ لیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ایسے ایسے خوفناک واقعات وہاں پہ آتے ہیں، کسی کو استری لگا دی، پچھلے دنوں بھی ایک پنڈی کی کوئی جج کا جو واقعہ تھا، اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ملازم گھر میں رکھے ہوئے اس طرح کی بچیوں کو، اگر وہ کسی ہوٹل میں بھی لے کے جاتے تو ان کو ساتھ نہیں بٹھاتے، کھانا کھلانے کے لیے ایک سائڈ پہ نیچے بٹھایا ہوتا۔ یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے یہ کھیل پکڑا ہوا ہے کہ آپ کے بچوں کی تذلیل کرنی، ان کو کہنا کہ آپ کمی کمین ہو، آپ نیچے بیٹھو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اور اگر اسی بندے کا پتہ کرے تو وہ بتائے گا کہ میں نے 4 عمرے کر لی ہے، 3 حج کر لی ہے، اس سال پھر میں حج پہ جاؤں گا، مگر اخلاقی حالت ان کی یہ ہے۔ کبھی کسی نے بچے کو کسی کو ڈگی میں بٹھایا ہوتا ہے، گاڑی کی ڈگی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک جو غریب کے بچے ہیں یا غریب لوگ ہیں پاکستان کے، وہ ان کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان کا اگر وہ زندہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ مر بھی جاتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فکر نہیں کسی کو کرنے کی ضرورت، غریب کا بچہ مر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب وہ پنڈی جا رہا تھا تو ایک بچی شاید تھی کہ بچہ تھا، وہ گاڑی کے نیچے مر گیا، تو کیپٹن صفدر نے کہا یہ پہلا شہید ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے آپ جو اچھا پھر جہالت کی اب میں بتا دیتا ہوں اصل کہانی۔ جب آپ جاہل رہ جاتے ہیں تو یہ پھر بتاتے ہیں کہ آپ نواز شریف کا استقبال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایک کہے گا جہنم میں جاؤ گے، ایک کہے گا فلاں جگہ جاؤ گے۔ پھر وہ لوگ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو جنت اور جنت کا ایسے خواب مولویوں نے بھی دکھائے ہوئے، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ان کو بے شمار لوگ ہیں، آپ چلے جائیں وہاں، ان کو وزیر اعظم کا نام کا نہیں پتا ہوگا، آپ لے مائک نکل جائیں، ان کو صدر کا پوچھنے آپ کے صدر کا کیا نام ہے، ان کو صدر کے نام کا نہیں پتا ہوگا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جہالت کی نشانی ہے۔ آج سوشل میڈیا نے تھوڑا بہت اس میں شعور پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے، کیونکہ میں اب دیکھتا ہوں یورپ میں بھی یہ خواتین جب سے عمران خان آیا کچھ سیاست میں بات چیت کرتی ہیں، حصہ لیتی ہیں، مرد بھی ہے تو بزدل ہی زیادہ ہماری اکثریت، کیونکہ بزدلی غلام قوموں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ ڈراتے ہی رہتے ایک دوسرے کو، یہ ہو جائے گا، وہ آج بھی مجھے کسی نے میسج کیا یار سچ نہ بولا کرو آپ۔ تو میں آپ کو بتانا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج نہ کیا، لوگوں کو بتایا نا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو ان کو آپ کے بچوں کی کوئی فکر نہیں۔ جب آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تو ان کو کیوں ہوگی؟ ایک سادہ سا سوال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو بچے جب اسکولوں میں نہیں جاتے، یہ نشے میں لگ جاتے، نشہ عام وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر یہ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، پھر ان کو ہوتا ہے کہ کہیں سے فری کی چیز مل جائے، داتا دربار میں جا کے کھانا کھا لے، فلاں جگہ چلے جائے، پورے معاشرے کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے بچوں کے اوپر ہے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جاہل رہیں، ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں، کوئی یورپ میں پڑھے جا کے، کوئی امریکہ پڑھے، اور ان کے اگر اسی طرح رہیں گے تو وہ پھر ہمارے بچے ان کے اوپر آ کے گورنمنٹ کریں گے، حکومت کریں گے، ان کو سنبھالیں گے، ان کو آگے پیچھے خدمت کے لیے رکھیں گے۔ تو جناب یہ آج بڑا ضروری پروگرام تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کی توجہ اس طرح دلواؤں۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس پر کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے پروگرام لوگ ہمارے کوئی بھی کرے توجہ نہیں دیتے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے، بجائے اس کے کہ
آپ پروگرام سن کے اس پر غور و فکر کرے، فارورڈ کرے، لوگوں میں پتہ چلے، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔